بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال ويلك وما أعددت لها إلا إني أحب الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت أو كما قال صلى الله وتسليم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، اسلامی مہینوں میں یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے. پہلا مہینہ محرم تھا، دوسرا مہینہ صفر تھا، اب تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے. یہ ربیع الاول کے کیا معنی آتے ہیں؟ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں. بہار وہ لفظ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اور اول کے معنی اول ہی ہے. ربیع الاول بہار والا مہینہ. یہ ربیع الاول کا مہینہ پہلے سے ہے. کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین بنے جب ہی سے یہ مہینہ ہے. اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کو چنا، اسی طرح آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے لیے اللہ نے ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب کیا. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. اور یہ مہینہ جب آتا ہے اپنے ساتھ رحمتیں برکتیں لاتا ہے. اور اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ یہ نورانی اور روحانی نعمتوں کا تحفہ لے کر یہ مہینہ ہمارے پاس آتا ہے. اور یہ مہینہ، اس مہینے کی جو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے. جیسے ہم لوگوں کے ذہن میں جب محرم آتا ہے تو حسن اور حسین، حضرت فاطمہ، ان کا خاندان یاد آتا ہے. رمضان آتا ہے تو قرآن. یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہم لوگوں کا ایک رواج یہ بنا ہوا ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ، ان کے سیرت کا تذکرہ، اتنا تو ہم اس مہینے میں کر لیتے ہیں. جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھول جاتے ہیں. حالانکہ نبی علیہ السلام کی محبت، اس بات کو آپ یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کی محبت جزو ایمان ہے. ایمان کا جز ہے کہ نبی کے محبت کے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نہ کرے کوئی بد نصیب نبی علیہ السلام سے بغض کا ارادہ بھی کرے تو وہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے. نبی علیہ السلام کے ان کی محبت جزو ایمان ہے. لیکن عجیب مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے تک تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں. جیسے ہی یہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا اور ایک مہینہ جب شروع ہوتا ہے
تو اس میں کوئی واقعہ آتا ہے تو اس واقعے کی طرف ہم چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے، ایمان کے اول وہلہ میں، یعنی ہم مومن ہوئے، اب بچپن سے ہم ایمان والے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہم ایمان والے ہیں، وہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن جب ہوش سنبھالتے ہیں اس کے بعد، یعنی پہلا لمحہ جو ایمان کا ہے اور آخری سانس تک، ایمان کا پہلا لمحہ اور زندگی کی آخری سانس تک، ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ نبی کی شان میں گستاخی یا نبی کے محبت میں کمی، یہ ایمان کا خطرہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ اور ذہن میں رکھ لیں کہ صرف نبی علیہ السلام کی محبت کافی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی صرف محبت سے آدمی نجات پا لیتا تو ابو جہل بھی جنت میں جانے والا ہوتا، ابو لہب بھی جنت میں جانے والا ہوتا، ابو طالب تو اور مزے سے جنت میں جانے والے ہوتے۔ صرف نبی کا عشق، صرف نبی کی محبت نجات دلانے والی نہیں ہے، نبی کی محبت کے ساتھ ان کی اطاعت یہ ضروری ہے۔ قرآن میں صاف اعلان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں نبی جی آپ کہہ دیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کیا اگر تم اللہ سے محبت کر رہے ہو تو دلیل کیا؟ اب میں آپ سے ایک سوال کروں کہ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے اللہ سے، اپنے مالک کے حقیقی سے محبت ہے؟ جب ہم بولتے ہیں، اچھا اسی طرح اور ایک سوال آپ سے یہ ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے؟ دو سوالوں کا جواب آپ نے مثبت میں دیا کہ ہاں کہا کہ اللہ سے بھی ہماری محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہماری محبت ہے۔ دلیل کیا؟ اب آپ کو یا مجھے اللہ سے محبت ہے، اس کی نشانی کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس کی دلیل کیا؟ اس لیے یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ میں تو اگرچہ آپ سے کر رہا ہوں، لیکن قرآن کر رہا ہے۔ قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، دلیل اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ آپ لوگ مجھ سے محبت کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ کہہ رہے ہیں نبی جی آپ اپنی امت سے کہو، اگر لوگ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہا کہ فَاتَّبِعُونِی، یہ شرط رکھی ہے نبی جی آپ بولو جو لوگ میری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو میری محبت کو پانے کے لیے آپ کی اتباع کی ضرورت ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو۔ آگے اور ایک جملہ سمجھنے سے پہلے اس کے پہلے تفصیل سمجھ لیں۔ کیا ایک آدمی ایک سے محبت کرتا ہے، کوئی کہے کہ بھائی میں آپ سے محبت کر رہا، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو آپ سے محبت نہیں ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی غریب ہے، ایک بڑا مالدار آدمی ہے، یا ایک آدمی عام آدمی ہے، ایک بڑے اللہ والے ہیں، ایک بڑے دعوت کی مبارک محنت میں لگا ہوا بڑا آدمی ہے، یہ ایک اللہ والا ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس اللہ والے سے یا فلانے بزرگ سے مجھے الحمدللہ محبت ہے، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، تو فائدہ کچھ ہوگا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں وہ بزرگ سے ہمیں محبت ہے، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں، اب آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ سے مجھے محبت ہے، اللہ بھی ہم سے محبت کرے، اس کے لیے اللہ یہ دو درمیان میں، ایک طرف بندے کی محبت، ایک طرف خدا کی محبت، یہ دو ایک جگہ ملنا بولے تو اللہ ایک شرط لگا ہے۔ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ بولو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو گے
یعنی میرے بتائے ہوئے طور طریقوں پر تم چلو گے تو تم جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے. یہ شرط ہے. ایک آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے اللہ میرے سے محبت کرے اور میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں، اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، تو شرط یہ ہے کہ نبی کی اتباع. صرف محبت نہیں، اللہ کی محبت پانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اتباع نبی. ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے، ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، لیکن وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ حضرت مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، یا بیٹا کہہ رہا ہے ماں سے، ماں مجھے تیری محبت میرے دل میں ہے، میں تجھے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ماں کچھ کام کہہ رہی ہے تو نہیں سن رہا ہے، ماں کی بات نہیں مان رہا ہے، ماں کو ناراض کر رہا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن بچہ 4 جگہ مجلس میں بولتا ہے مجھے باں کا تو بڑا جان کہتا ہے، مجھے ابا سے بڑی محبت ہے کہتا ہے، لیکن باپ کی بات نہیں مان رہا ہے، اس کے منشا کو نہیں سمجھ رہا ہے، اس کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہا ہے. اب وہ باپ اگر وہ 4 جگہ بولتا ہوا نظر آیا تو باپ بے تحاشا بولتا ہے خالی اس کے بات آج کاما کیا بھی نہیں، ان ایسا خالی مجمع میں بول لیتے پھرتا ہے، کام کیا بھی نہیں، ایک بات میری نہیں سنتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ ایک جملہ باپ یہ کہہ دیتا ہے مجمع میں، یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. حضرت رابعہ بصریہ بہت بڑی اللہ والی ہیں، یہ اپنے باپ کی 4ویں بیٹی ہیں. رابعہ کا تو رابعہ بصریہ بولے تو ہمیں ایک نام سمجھتے ہیں، وہ اپنے باپ کی 4تھی بیٹی ہے، 4ویں بچی کو رابعہ کہتے ہیں. وہ اپنے باپ کی 4تھی بیٹی ہیں رابعہ. بصریہ بصرہ کی رہنے والی ہے، کوفہ بصرہ، جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ایسا جو اسی زمانے میں یہ رابعہ تھی اور اپنے باپ کی 4ویں بیٹی تھی اور بصرہ کی رہنے والی تھی. یہ فرماتی ہیں، عجیب بات انہوں نے کہا کہ تو خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تعصل الہ وانت تظہر حبا. حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو جھوٹا ہے. نہیں، شعر میں کہتے ہیں تعصل الہ وانت تظہر حبا، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. ھذا محال فی القیاس بدیع، کہاں کہ یہ قیاس سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں. یہ عجیب بات ہے کہ تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو اور محبت کا دعویٰ کر رہے ہو. اس کے بعد حضرت رابعہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر ایک شعر کہہ رہی ہیں، لو کان حبک صادقا، اگر واقعی تو سچا محبوب ہوتا اللہ کا، اگر تو واقعی اللہ کا سچا محبوب ہوتا تو لأطعتہ، تو اس کی اطاعت کرتا. اگر واقعی تو اللہ سے اللہ کا تو محب ہے، محبت کرنے والا ہے، لأطعتہ، تو اس کی اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا، چاہت میں، راحت میں، خوشی میں، غم میں اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتا، اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کے حکموں کو ہر حال پر عمل کرتا، اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو اس کی رضا کے کاموں میں لگاتا. آدمی آج جان مال میرا سمجھ رہا ہے دھوکے میں، اور اللہ کے منشا کے مطابق اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صرف نہیں کر رہا ہے اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے دیے ہوئے جان کو یہاں لگاؤ، میرے دیے ہوئے مال کو وہاں لگاؤ، تو یہ اس کے اپوزٹ اپنی مرضیات پر، اپنے منشا پر، اپنے ارمانوں میں خرچ کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے احب اللہ، میں اللہ سے محبت کر رہا ہوں. کہا کہ یہ بات عجیب ہے، یہ قیاس اور سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. کیوں؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں ان المحب لمن یحب مطیع. کیا پیاری بات کہا، اس لیے کہ کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، دنیا کا اصول آپ دیکھ لو،
کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات کو مانتا ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھ لو کتنے لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کو وہ کپڑا پسند نہیں تو یہ کپڑا چینج کر لیتا ہے، اس کو چہرہ پسند نہیں تو چہرہ نکال دیتا ہے، اس کو اگر عبادتیں پسند نہیں تو اس کی محبت میں عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس کام کا ذریعہ اس کا معاش ہے، کہا کہ اس کام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کوئی محبوبہ اگر کہہ دے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام مجھے پسند نہیں ہے، میں آپ کی زندگی میں نہیں آ سکتی، تو وہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اپنے چاہتوں کو، راحتوں کو، ارمانوں کو، جذبات کو ختم کرتا ہے کسی محبوبہ کے لیے۔ تو رابعہ بصریہ کہتی ہیں ان المحب لمن یحب مطیع، اس لیے کہ عاشق جس سے محبت وہ کرتا ہے، جس سے محبوبہ کی یعنی محبوبہ کی ہر بات کو یہ تسلیم کرتا ہے۔ تمہیں چائے بہت پیتے، مجھے چائے کا تو بڑا بیزار ہے، چائے چھوڑے، سگریٹ چھوڑے، یہ عادت چھوڑے، وہ عادت چھوڑے، کہا کیوں؟ محبوبہ کے خاطر۔ رابعہ بصریہ کہتی ہیں اگر واقعی تم اللہ کے محب ہوتے تو اللہ کو ناراض کرنے والے کام آپ سے کیسے ہو رہے ہیں؟ تنہائیوں میں گناہ آپ سے کیسے ہو رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو خدا کا محب ہوتا ہے وہ اللہ کا مطیع فرما بردار ہوتا ہے۔ عاصی ہو کر، گنہگار ہو کر اگر یہ دعویٰ کرتا ہے تو کہا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اور شیخ الہند تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، کیا بہت عجیب بات لکھی ہے، اللہ نے اپنی محبت کا معیار اللہ کے نبی علیہ السلام کو بنایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں آپ سناروں کے پاس آپ جائیں، کوئی بھی پیلی چیز لے کے جائیں تو وہ فوراً سونا سمجھ کے رکھ کر قیمت نہیں دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ کچھ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ایک پتھر ہوتا ہے اس کے پاس، خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے، ہر پتھر پہ لگڑتا نہیں ہے، وہ اس چیز کو رگڑتا ہے، وہ رگڑ کر طے کرتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل ہے، اس لیے کہ ہر پیلا سونا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سنار اس چیز کو رگڑتا ہے، رگڑ کر فیصلہ کرتا ہے، رگڑ کر فیصلہ کرتا ہے۔ جب رگڑنے کے بعد اسے اس پتھر کا نام کسوٹی ہے، کسوٹی کہتے ہیں اردو میں، کہا کہ کسوٹی کا کیا، یہ سونا ہے یا نہیں، دیکھ کر یہ سونا ہے یہ فیصلہ سنار نہیں کرتا۔ ہم جیسے کر سکتے ہیں، ہر پیلی چیز کو دیکھ کر یہ سونا سمجھ جاتے ہیں، لیکن کہا کہ سنار ایسا نہیں کرتا ہے۔ سنار کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ سونے کو لیتا ہے اور گھستا ہے اور وہ طے کرتا ہے کہ یہ سونا ہے یا نہیں۔ آپ میں گھسے تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہو، وہ اس کا ماہر ہوتا ہے۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں یہ بات لکھی ہے، اللہ سے بندے کی محبت ہے تو اب ہے نہیں کیسا، کسوٹی کیا چیز ہے، کس پہ گھسے تو معلوم ہوتا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے نہیں، یہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کسوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اس پہ گھس کے دیکھیں گے اگر یہ نبی کے سنتوں پہ چل رہا ہے، نبی کی محنتوں میں لگ رہا ہے، نبی کے منشا کے مطابق جی رہا ہے، نبی کے طور طریقے پہ کھا رہا ہے، نبی کے لائے ہوئے مشن پر اپنی جان مال کی صلاحیتیں لگا رہا ہے، سونا اس کا نبی کے طریقے پر، کھانا اس کا نبی کے طریقے پر، معاملات اس کے نبی کے طریقے پر، اخلاق نبی کے جیسے اور اس کے اوصاف نبی کے جیسے اگر ہیں، اس کا ہر کام نبی کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے، تو کہا کہ سمجھو کہ یہ اللہ کا محب ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک آدمی اللہ کو راضی کر لے اللہ کے نبی کو ناراض کر کے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیا بولو؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ایک آدمی نبی کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فضائل اعمال میں بھی آپ نے ایک قصہ سنا ہے، بار بار ہم اس کا مذاکرہ ہوتے رہتا ہے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفن کر رہے تھے، کرتے ہوئے قبر میں رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، وہ کتابوں میں ہے، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ یہ بات کیوں کہی اللہ کے نبی نے؟
کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے. اصل تو جملہ کیا تھا؟ اللہ آپ اس سے راضی ہو جائے. اللہ یہ بندہ ہے، یہ تیرے راہ میں شہید ہوا ہے، تیرے راہ یہ کام کیا، دین کی محنت کیا، اللہ آپ اس سے راضی ہو جائے. یہ جملہ تو ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، اے اللہ میں اس بندے سے راضی ہوں، آپ بھی راضی ہو جائیے. معلوم یہ ہوا اللہ کی رضامندی نبی کی رضامندی میں ہے. جیسے اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے. ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا باپ ناراض ہو اللہ اس سے راضی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا جائز کاموں میں. ایک باپ ناراض ہے بچے سے، نماز پڑھتا ہے، داڑھی چھوڑیا بول کو. اب باپ بول رہا ہے میں ناراض ہوں تیرے سے، اللہ بھی تیرے سے ناراض، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. باپ کی ناراضگی جائز کاموں میں، کوئی باپ ناراض ہے بچے سے، نماز پڑھ رہا ہے، داڑھی چھوڑا ہوا ہے، یا کوئی اور کام کر رہا ہے دین کا، تو اب اس سے باپ ناراض ہے. اب باپ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا بھی تجھ سے ناراض ہے، ایسی بات نہیں ہے. باپ کی ناراضگی جائز کاموں میں چلتا ہے، وہ ڈینجر ہے. لیکن اللہ کی ناراضگی جہاں ہوتی ہے وہاں باپ کی رضامندی نہیں دیکھی جاتی. باپ پیار سے کہہ رہا ہے بیٹا نماز مت پڑھو، تو اب بات کس کی مانیں گے؟ اللہ کی مانیں گے. باپ ناراض ہو رہا ہے تو یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ خدا کی رضامندی میں جو کام ہو وہ مخلوق کی ناراضگی سے کچھ نہیں ہوتا. جب باپ کا یہ مسئلہ ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کو ناراض کر کے اللہ کو کیسے راضی کر لے سکتا ہے؟ تو اس لیے دوستو بتایا گیا، میں اگر نبی کی اطاعت، خالی ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یہاں پیدا ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، خالی ہمیں سیرت چند چیزیں بول لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نبی کا حق ادا ہو گیا. دوستو نہیں، نبی کی محبت شرط ہے ایمان کے لیے. نبی سے بغض ایمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. نبی سے بغض ہے تو ایمان ختم. صرف نبی کی محبت نہیں، نبی کی محبت کے ساتھ ان کی اطاعت، ان کے ہر کام میں ان کا اسوہ، ان کا طریقہ ضروری ہے. مثال کے طور پر آپ نماز پڑھے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر پڑھے، نماز تو ہو جائے گی لیکن قبول نہیں ہوگی. وضو کرے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر وضو ہو جائے گا. مسئلے کے حساب سے 4 فرضہ کرو تو آپ کا وضو ہو جائے گا، لیکن آپ اس وضو سے جو نماز پڑھیں گے اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی، ذمہ داری سر سے اترے گی. تو نبی کے طور طریقے پر جینا، نبی کی فکروں کے ساتھ جینا. ایک آدمی نبی سے محبت ہے لیکن امت کے لیے جیسے رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے، اپنے جان مال صلاحیتوں کو دین کے خاطر لگا. ایک آدمی بڑے مزے میں ہے اور نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کے دین مٹ رہا ہے اور نبی کی سنتیں اس کی زندگی میں نہیں، وہ مزے میں ہے. اس کا ایسی محبت کا کچھ فائدہ نہیں. اچھا، اور ایک بات کام کی، تفسیر مظہری میں لکھی ہوئی ہے، فَاتَّبِعُونِی، آپ میری اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کریں گے. کیوں؟ فَاتَّبِعُونِی میں فا سبب ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ سب کو، مجھے سب کو اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے. اب ایک اماں کو بچے سے محبت ہے تو کیا کرے گی؟ وہ کیا کھاتا ہے کہ پوچھ کر اس کو کھلائے گی، وہ کیا پہنے گا پوچھے گی، پھر اس کو پہنائے گی. اس کی کیا چیزوں کی خواہش ہے، کیوں؟ بچے سے محبت ہے تو اس کو پوچھ کر ماں پکائے گی. اب کتنے مائیں ہیں، شوہر بولتا ہے کہ یہ سالن بناؤ، بچہ کہہ رہا ہے وہ نہیں کھاتا، تو بیوی شوہر کو منوانے کی کوشش کرتی ہے، وہ بچہ کھاتا نہیں، وہ پکائے تو بیوی شوہر کو منوانے کی کوشش کرتی ہے بچے کی خواہش پورا کرنے کے لیے. اللہ کے اس تفسیر میں، فَاتَّبِعُونِی کی تفسیر میں ایک کام کی بات یہ لکھی ہوئی ہے، ہم سب اللہ کے محب ہیں، محبت کرنے والے. اللہ کو کیا چیزیں پسند کی، کیا چیزیں پسند نہیں کی، کسے معلوم؟ بولو. اللہ کو یہ چیزیں راضی، یہ چیزوں سے اللہ ناپسند نہیں، یہ چیزیں اللہ کو پسند ہے، ان کاموں سے اللہ خوش ہوتے، ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتے. وہ کسے معلوم؟ بولو. کوئی بیٹا اپنے باپ کو پوچھے تو بتا سکتا ہے،
نہیں، ہمیں کسے پوچھنا پڑے گا؟ اللہ اپنی مرضیات، اپنی نامرضیات کس کو بتاتے ہیں؟ نبیوں کو بتاتے ہیں۔ کسے بتاتے ہیں؟ اللہ اپنا کوئی حکم میں، مثال کے طور پر میں ایک حصی مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں، اگر کوئی بڑا بادشاہ اگر کوئی بات کرنا ہوتا ہے وہ رعایا کو ڈائریکٹ بولتا ہے، یعنی اس کے جو لوگ ہوتے ہیں رعایا، ان کو بادشاہ کو ڈائریکٹ کان میں بولتا ہے، نہیں بلکہ اپنے وزیروں سے یہ حکم جاری کرتا ہے کہ سب لوگوں تک ایک بات پہنچاؤ۔ تو اب وہ جو وزیر ہوتا ہے وہ بات پہنچاتا ہے سب تک۔ اچھا یہ بات بتاؤ، اس وزیر کی بات اگر کوئی نہ مانے تو کس کی بات ٹھکرائے سکا؟ بولو۔ مثال کے طور پر ایک استاد ایک بچے کو بلائے، امیر صاحب ایک بچے کو بلائے، بلا بول کو ایک آدمی کو بھیجے، دیکھ میں آتم نہیں جاؤ کو بولا، اب ان کسے جواب دیا؟ ذرا سوچو، ان جو آ کر بلا رہا ہے اس کو جواب نہیں دیا۔ حقیقت اگر دیکھا جائے تو وہ امیر کو جواب دے رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، یہ استاد کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں آؤں گا۔ تو دوستو، اللہ کی مرضیات، اللہ کی نامرضیات، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے اور ڈائریکٹ بندوں کو کیسے سنائیں گے؟ اللہ نہیں، بلکہ وہ نبیوں کو سنائیں گے اور نبیوں سے کہیں گے قل اللہ ایک ہے۔ کو کون بولے؟ بولو بھائی، قل اللہ کا سورہ آتا ہے تو اس میں کیا چیز ہے؟ قل هو اللہ احد، اے نبی جی تم کہو کہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد کا مطلب کیا؟ اللہ ہم آپ کو ڈائریکٹ بولے؟ کسی تو بولے کہ میں اکیلا ہوں، میں ایک ہوں، یہ کون بولے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ہیرا سے اترے، صفا پہاڑی پر چڑھے اور چڑھ کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ انسانوں سے نہیں کہے، غار ہیرا میں وہی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کلام کو پہنچانے کی، دین پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی۔ غار ہیرا سے اترے، صفا پہاڑی پر چڑھے۔ اللہ کرے عمرے میں یا حج میں جو لوگ جاتے ہیں، صفا اور مروہ پر چڑھنا واجب ہے، عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی۔ تو کہا کہ صفا پہاڑی ہے، وہاں چڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اب اللہ اکیلا ہے، یہ بولنے والے کون ہیں؟ اللہ ڈائریکٹ بندوں سے بات نہیں کرتے، اللہ اپنا حکم نبیوں کو دیتے ہیں۔ اب اللہ کی کیا مرضی ہے، کیا نامرضی ہے، اللہ کن کاموں سے خوش ہوتے ہیں وہ نبی کو بولے۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نبی کی بات نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اب نبی کی اتباع میں نہیں کرتا۔ نبی کی سنت پر عمل کرنا اللہ کی بات پر عمل کرنے کے برابر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جو میری اطاعت کیا وہ اللہ کی اطاعت کیا، جو میری نافرمانی کیا وہ اللہ کی نافرمانی کیا۔ تو اس لیے دوستو، فَاتَّبِعُونِی کا لفظ یہ بتا رہا ہے اللہ کی مرضیات معلوم ہونا کا تو وہ نبی کہنے آتے ہو، نبی کچھ معلوم ہے، نبی کو معلوم ہے تو پھر ان کی اتباع میرے اوپر ضروری ہے ہر کام میں۔ اس واسطے دوستو یہ کام کی بات آپ یاد رکھ لیں، کھانا کھانے کی سنتیں، مثال کے طور پر کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، وضو کی سنتیں، تجارت کی سنتیں، بیوی کے ساتھ رہنے کی سنتیں، یہ سب ہیں۔ بیت الخلاء کی سنتیں ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سنتی چنا۔ ایک مسئلے کی بات آپ یاد رکھ لو، اگر کوئی آدمی سنت پر وقت نہیں ہونے کی وجہ سے یا توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے سنت چھوٹ رہی ہے تو وہ الگ ہے گناہ۔ ایک آدمی یہ کہہ کر سنت کو چھوڑ رہا ہے، سنتی چنا، کہا کہ یہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے۔ آدمی بڑے آسانی سے بول لیتے رہتے، کیا بول گو، یہ کیا تو فرض کیا ہو، یہ چھوٹا سو کیا ہو، تمہیں اتنا گھٹ بولتے ہیں، کیا تو فرض کیا، سنتی چنا، یہ سنتی چنا، سنتی چنا، یہ جو کھینچتا ہے یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کی سنتی چنا، کیسا کھائے تو بھی چلتا، کیسے جیے تو بھی چلتا، نبی کو سنت کو ترک کر کے تم خدا تک کہاں پہنچ پاؤ گے؟ خدا تک نہیں پہنچو گے میں اور آپ۔
تو اس لیے دوستو ہر عمل میں نبی کی سنت کو دیکھنا، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، تجارتوں میں، معاملات میں، معاشرت میں اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے لیے کیسے فکر کیا کرتے تھے، کیسے رویا کرتے تھے، آپ کے رات دن امت کے غم میں کیسا تڑپتے تھے، اور امتی ہو کر وہ یہ چیزیں نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی اطاعت سے خارج ہے۔ تو اس لیے دوستو کوشش یہ ہو کہ میرا ہر عمل نبی کی سنت کے مطابق ہونا، میں نبی کو ناراض کر کے میں کہیں اللہ کو پا نہیں سکتا۔ اس کی آپ دیکھ لیں، خدا کی محبت کا معیار بھی اور نبی کی محبت کا معیار بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہے، نبی کی اطاعت زندگی میں ہے، تو نبی کی محبت بھی ہونا، نبی کی اطاعت بھی ہونا۔ نبی کی محبت ہے، اطاعت نہیں ہے تو جنت مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکت سے اور آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی برکت سے ہمیں اللہ کا محب بنائے، نبی کا محب بنائے، اللہ کے حکموں پر چلنے والا، نبی کے منشے کے مطابق زندگی گزارنے والا اللہ ہم سب کو بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔